بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ ہے۔ انسانی زندگی تبدیلی کا دوسرا نام ہے اور نفسیات کی زبان میں تبدیلی کے سلسلے کو نشو و نما کہا جاتا ہے۔ دور جدید میں نشو و نما اور اس سے منسلک موضوعات نے ایک مستقل مضمون کی حیثیت اختیار کر لی ہے، جسے نموئی نفسیات، نشو و نما کی نفسیات یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ از اے برانچ آف سائیکالوجی دیٹ ڈیلز ود پروگریسو اسٹیجز آف بیہیویئر، یعنی یہ نفسیات کی ایک ایسی شاخ ہے جو کردار میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یا ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اسے ہم نموئی نفسیات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ انسان ایک عضویہ ہے، یعنی اس میں بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز سے لے کر آخری سانس تک، ٹھیک ہے، فرد میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ مختلف مدارج یا مراحل سے گزرتا ہے۔ ان تمام تر مراحل میں انسان کے جسم اور ذہن میں کی نشو و نما ہوتی ہے، مختلف صلاحیتیں مختلف ادوار میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ نظام عصبی بھی نشو و نما کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے افزائش اور مدارج کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ انسان میں قدرتی طور پر پھلنے پھولنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو انسان کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ہم انسانی افزائش و نشو و نما کو درج ذیل مدارج میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ مدارج کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جی استقرار حمل اور قبل پیدائش کا زمانہ، یعنی وہ دورانیہ جب بچہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گزارتا ہے۔ عموماً زیادہ تر ممالک میں اس ٹائم پیریڈ کو بچے کی عمر میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن چین میں باقاعدہ بچے کی عمر میں اس ٹائم پیریڈ کو شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے تو چین میں آپ 20 سال 9 ماہ تصور کیے جائیں گے۔ دوسرا درجہ ہمارے پاس پیدائش سے شیر خواری تک کا زمانہ ہے، اور یہ 4 سے 5 سال تک کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچپن کا دور ہے، اور یہ 5 سال سے لے کر 13 سال تک کا دورانیہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر ہے بلوغت، اور یہ 13 سال سے لے کر 18 سال تک، اور یہ بلوغت کا ٹائم پیریڈ لڑکوں اور لڑکیوں میں تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے۔ پھر جوانی اور پختگی کا دور ہے، یہ 18 سال سے لے کر 40 سال تک کا دور ہے، اور پختگی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے بڑھاپے کا ہے، جب آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ تھوڑا زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 40-45 یعنی 40 سال سے آن ورڈ باقی جتنا بھی ٹائم ہے وہ بڑھاپے کے دور میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب جی ڈیولپمنٹل سٹیج یا درجے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا نا کہ انسانی زندگی کو مختلف مدارج میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان مدارج کا میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا کہ ماہرین انسانی زندگی کو درج ذیل 6 مدارج میں منقسم کرتے ہیں۔ اب ان مدارج کی تعریف کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، یعنی ڈیولپمنٹل سٹیج یا درجے سے آپ کیا مراد لیں گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریفرز ٹو دا پیریڈ ان اے پرسنز لائف دیٹ از کریکٹرائزڈ بائی اسپیسیفک کلسٹر آف ٹریٹس، یعنی ان میں سے ہر درجہ ایک مخصوص دورانیہ رکھتا ہے، اور ہر دورانیے میں فرد کی خصوصیات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بچے پیدائش کے بعد یعنی بچپن کے دور میں جن چیزوں کو پسند ناپسند کرتے ہیں یا جو کام وہ کر سکتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یہ صلاحیتوں کے بڑھنے کے ساتھ اور تجربات کی نوعیت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے آغاز میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی بات کی، پھر ہم نے ڈیولپمنٹل سٹیج کی بات کی، تو اصل میں یہ دیکھنا بھی تو ضروری ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے کیا، ٹھیک ہے، یعنی جسے آپ نشو و نما کے نام سے جانتے ہیں، نشو و نما ہے کیا؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی انسانی نشو و نما سے مراد وہ تمام تر تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو کسی فرد میں زندگی کے آغاز سے لے کر ایک مخصوص عرصے تک رونما ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی نشو و نما سے مراد تبدیلیوں کا وہ سلسلہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے، اور یہ تبدیلیاں مستقل اور منظم ہوتی ہیں، اور یہ مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم نشو و نما کے حوالے سے مختلف ماہرین کی کچھ تعریفیں بھی شامل ہیں آپ کی کتاب میں، ان پہ ایک نظر ڈالیں گے کہ مختلف ماہرین نشو و نما کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی تعریف ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالرؤف کی ہے۔
بقول ڈاکٹر عبدالرؤف، بچوں کی نشوونما کا سلسلہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ نشوونما کا مطلب وہ تمام تغیرات ہیں جو کسی فرد میں اس عرصے کے دوران رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی نشوونما ان تمام جسمانی، ذہنی، معاشرتی اور جذباتی تبدیلیوں کا باضابطہ مطالعہ ہے جو بچوں میں تجربوں، حادثوں اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کا تخیل، کردار اور شخصیت ان تبدیلیوں سے مختلف طریقوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ والدین اور معلمین کے لیے ان سب تبدیلیوں کا علم مفید بھی ہے اور ضروری بھی۔ وہ ڈاکٹر عبدالرؤف نشوونما کو پیدائش سے لے کر بلوغت تک قرار دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ ایک باضابطہ مطالعہ ہے جو کہ تجربوں، حادثوں اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں بچے میں آنے والی تبدیلیوں کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں جسمانی، ذہنی، جذباتی یا معاشرتی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں، اور لازمی سی بات ہے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں بچے کے کردار اور شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ ان تمام تر چیزوں کا جاننا والدین اور اساتذہ دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کو جانے بغیر آپ بچوں کو مناسب مدد اور رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری تعریف اینڈرسن کی ہے۔ اینڈرسن کے نزدیک نشوونما ایک ایسا عمل ہے جس میں جسمانی بناوٹ کی انچوں کے اعتبار سے بڑھوتری کو نہیں دیکھا جاتا، یا اسے قابلیت کی مقداری تبدیلی کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ نشوونما کا عمل پیچیدہ اور مربوط ہے جس میں بہت سی بناوٹوں اور ان کے اعمال و افعال کو ایک دوسرے کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ربط کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک درجے میں واقع ہونے والی ہر تبدیلی گزشتہ مدارج میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر واقع ہوتی ہے، اور آنے والی تبدیلیوں کے لیے موجودہ تبدیلیاں بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ اینڈرسن نشوونما کے عمل کو ایک پیچیدہ عمل قرار دیتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ نشوونما سے مراد بظاہر انچوں میں آنے والی تبدیلیاں جن کو آپ ناپ تول سکیں یا جائزہ لے سکیں، اس کا نام نشوونما نہیں ہے، بلکہ تمام تر افعال یا فرد میں آنے والی جو بناوٹ میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں ان سب کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہر چیز دوسری چیز کے لیے بنیاد بنتی ہے۔ ہر عمل دوسرے عمل کے لیے سٹیج کا یا تعلق کا کام دیتا ہے۔ کسی ایک درجے پہ آنے والی تبدیلی دوسری تبدیلیوں کے لیے نہ صرف بنیاد بنتی ہے، جیسے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ رینگتا ہے، تو یہ رینگنے کا عمل آگے بڑھنے، کھڑے ہونے، چلنے کے لیے بنیاد کا باعث بنتا ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشوونما در حقیقت ایک پیچیدہ عمل ہے جس میں تمام تر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایک عمل صرف ذاتی طور پر ایک عمل نہیں ہے، بلکہ اپنے آگے اور پیچھے دیگر اس سے ملتے جلتے اعمال و افعال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیسری تعریف ہمارے پاس جسٹف کی ہے۔ جسٹف کے خیال کے مطابق نشوونما ایک وسیع تر اصطلاح ہے جو تبدیلی کے ان تمام عوامل پر مشتمل ہے جن سے فرد کی جملہ خوبیاں جنم لیتی اور ابھرتی ہیں اور نئی قابلیتوں اور عادات و اطوار کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تر قابلیتیں اور عادات و اطوار جو کہ نشوونما کے مختلف مدارج میں فرد میں سامنے آتے ہیں، ان کو ہم پھر سے پلٹ کر ابتدائی اور گزشتہ صورتوں میں لوٹا نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جسمانی بالیدگی میں بچپن یا شیر خوارگی کا مرحلہ گزر جائے تو پھر سے ہم اگر سوچیں کہ ہم پھر سے بچپن کی طرف لوٹ جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ گویا جسٹف کے خیال کے مطابق فرد میں آنے والی تبدیلیاں ہی در حقیقت نشوونما ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کی نوعیت ایسی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کو آپ اگر دوبارہ یا واپس پلٹانا چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ آگے بڑھنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنے کا عمل ہے، اور ان کو دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم ان تمام تر ڈیفینیشنز پہ نظر ڈالیں تو ایک آسان تعریف نشوونما کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ ان مختلف ادوار میں جو تغیرات اور تبدیلیاں کسی فرد میں رونما ہوتی ہیں انہیں نشوونما کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلیاں مثبت بھی اور منفی دونوں قسم کی ہوتی ہیں۔ گویا ان تمام تعریفوں کے ساتھ ساتھ ایک آسان بات جو آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نشوونما در حقیقت تبدیلی کا نام ہے، اور یہ تبدیلیاں پیدائش سے لے کر زندگی کے خاتمے تک انسان میں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں آپ نشوونما یا ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہو گئی جی نشوونما کی مختلف تعریفیں ماہرین کی آراء کی روشنی میں۔
لیکن یہاں نشوونما کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر اصطلاحات بھی استعمال میں لائی جاتی ہیں جو کہ بعض جگہوں پر تو نشوونما کے ساتھ یا ان کے ہم معنی ہی تصور کی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ جائزہ لیں گے کہ وہ کون کون سی اصطلاحات ہیں اور کیا معنوی اعتبار سے ان میں اور نشوونما میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ آپ کی کتاب میں یہاں پہ نشوونما سے ملتی جلتی دیگر 2 ٹرمز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا اسی حوالے سے، اور ہم دیکھیں گے کہ جی ایک تو لفظ ہے ہمارے پاس نشوونما، جس کے لیے آپ کی کتاب میں نمو کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ٹرم ہم بالیدگی ہے جسے گروتھ کہتے ہیں، اور پھر پختگی یا میچوریشن کا ایک ٹرم جو ہے وہ بھی آپ کی کتاب میں استعمال ہوئی ہے، ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی میچوریشن کسے کہتے ہیں یا پختگی۔ پختگی یا میچوریشن سے مراد وہ منزل لی جاتی ہے کہ جب کوئی عضویہ کسی جبلی یا اکتسابی فعل کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عضویہ کہتے ہیں جی جاندار کو، کسی جبلی یا اکتسابی، جبلی کہتے ہیں فطری یا قدرتی طور پر، اور اکتساب کے معنی ہے سیکھنے، یعنی جب انسانی جسم میں مختلف اعضاء کسی بھی ایسے کام کو جو کہ قدرتی طور پر وہ انجام دے سکتا ہے یا پھر اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اس کو انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ہم اسے میچوریشن یا پختگی کی سٹیج کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ ایک 6 ماہ کے بچے کو پین پکڑانا چاہیں تو وہ پین پکڑ کے لکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ پختگی کے اس منزل تک کبھی نہیں پہنچا ہے جب وہ پین کو گرپ کر سکتا ہے یا پین کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ ہاں، یہی کام اگر آپ 5 یا 6 سال کے بچے کو کہیں گے تو وہ اس کام کو انجام دینے کے قابل ہوگا، کیونکہ وہ پختگی کی اس منزل تک پہنچ چکا ہے جب وہ چیزوں کو پکڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کر سکتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کہیں گے کہ پختگی سے مراد وہ منزل ہے جب کوئی بھی جاندار کسی بھی ایسے کام کو جو کہ قدرتی طور پر یا سیکھنے کے عمل یا اکتسابی طور پر کسی بھی کام کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور ٹرم جو یہاں استعمال ہوئی ہے وہ ہے جی بالیدگی یا گروتھ۔ بالیدگی سے مراد قد، لمبائی، چوڑائی اور وزن میں ایسا اضافہ ہے جو پیمائش کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انتہا تک خوراک کا استعمال کرتا ہے جو جزو بدن بنتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے خلیے تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لیتے جاتے ہیں اور رطوبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کا ڈھانچہ مضبوط اور وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو بالیدگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتری ہے جسے ہم ناپ یا تول سکتے ہیں۔ مثلا ہم قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ بچوں میں یہ بڑھوتری پورے جسم یا اس کے کسی بھی ایک حصے میں واقع ہوتی ہے۔ وہ آسان پیرائے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالیدگی سے مراد فرد کی قد یا وزن میں ہونے والا ایسا اضافہ ہے جسے ناپا یا تولا جا سکتا ہو، اسے ہم بالیدگی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی ڈیولپمنٹ یا نمو کی طرف۔ تو نمو سے مراد ہے شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنیں۔ بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہا جاتا ہے۔ مثلا جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچے رینگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچے پہلے کھڑا ہونا اور پھر چلنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعضاء پر کنٹرول حاصل کر کے ان سے مختلف قسم کے کام لینا سیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ساخت یا بناوٹ کی بنا پر جسم کے افعال یا وظائف میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اسے نمو کہتے ہیں۔ اب اگر آپ بالیدگی اور نمو دونوں پر نظر ڈالیں، دونوں کی تعریفوں پر، تو آپ جان سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا کہ انسان خوراک استعمال کرتا ہے اور اس خوراک کے نتیجے میں اس کی جسم میں خلیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور اس میں جسمانی بڑھوتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف کاموں کو انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ خوراک کے نتیجے میں جسمانی بڑھوتری ہونا اور ساخت کی تبدیلی آنا جو ہے وہ بالیدگی ہے، اور اس ساخت کی تبدیلی کی بنیاد پر فرد کا مختلف کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جانا یا اس کو تبدیل ہو جانا وہ در حقیقت نمو ہے۔ گویا دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بالیدگی کے نتیجے میں ساخت میں ہونے والی تبدیلی اور اس کی بنا پر افعال یا کاموں کو کرنے کی نوعیت یا صلاحیت میں اضافہ در حقیقت نمو یا نشوونما کہلاتا ہے۔ اچھا، امتحانی نقطہ نظر سے یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ جی نشوونما اور بالیدگی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، یا نشوونما اور بالیدگی کے درمیان فرق بیان کریں۔ تو
تو ایک نظر ہم ان دونوں کے درمیان فرق پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں یا وہ کون کون سے نکات ہیں جن کی بنا پر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ عموماً تو یہ دونوں اصطلاحات ایک ہم معنی ہی تصور کی جاتی ہیں، لیکن میں بہت مائنر سا فرق ہے، جیسے میں نے آغاز میں بھی آپ کو بتایا کہ بالیدگی در حقیقت ساخت کی تبدیلی ہے، جبکہ نشوونما جو ہے وہ کردار کی تبدیلی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں جن کا جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں، ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ نشوونما ایک وسیع عمل ہے جو تخلیق سے تکمیل تک شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں اضافے کا نام ہے۔ یہاں تخلیق سے تکمیل تک سے مراد یہ ہے کہ پیدائش کی پہلی سانس سے لے کر، یعنی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک نشوونما یا تبدیلی کا یہ عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بالیدگی جو ہے یہ انسانی جسم کی ساخت یا بناوٹ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اس لحاظ سے یہ نشوونما کے ایک وسیع عمل کا ایک مختصر حصہ تصور کی جا سکتی ہے۔ دوسری تبدیلی جو کہ یا دوسرا فرق جو کہ ان دونوں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ نشوونما کی رفتار یا اضافے کو تول کر یا پیمائش کر کے عددی صورت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، یعنی اب نمبروں کی صورت میں آنے والی تبدیلی کو جو ہے وہ ناپ یا تول نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی میئرمنٹ کر کے اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ کردار کی تبدیلی ہے آپ کے رویے سے یا عمل سے ظاہر ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بالیدگی کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی یعنی لمبائی، چوڑائی یا وزن میں اضافے کی صورت میں نتائج کو عددی انداز میں معلوم کیا جا سکتا ہے، یا عددی انداز سے مراد ہے نمبروں کی صورت میں، یعنی جب آپ قد ناپتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ 5 فٹ 3 انچ ہے قد، اس کا 5 فٹ 7 انچ ہے قد، ٹھیک ہے، یا پھر وزن کی صورت میں بھی آپ میئرمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس کا وزن کتنے کلو میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نشوونما میں آنے والی تبدیلیوں کو نمبروں کی صورت میں یا عدد کی صورت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرق جو یہاں پہ ان دونوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نشوونما انسانی کردار کی وہ تبدیلی ہے جو زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتی ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک فرد میں آنے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ نشوونما کہلاتی ہیں، جبکہ بالیدگی در حقیقت انسانی ساخت کی تبدیلی ہے اور جو بلوغت تک جاری رہتی ہے اور اس کے بعد تقریباً رک جاتی ہے، کیونکہ اتنا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی جسم میں یا ساخت میں آنے والی تبدیلیاں ان بلوغت تک جاری رہتی ہیں، ٹھیک ہے، بلوغت کے ٹائم پیریڈ تک انسان میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اس کے بعد یہ سٹیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بڑھاپے کے عمل میں کے بعد یہ ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی اگر آپ چاہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 20 سال کے بعد ہی چاہے کہ اس کا قد بڑا ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ مخصوص دورانیہ ہے جب آپ ساخت کے اعتبار سے آپ میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، جب وہ دورانیہ یا ٹائم پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرد میں جسمانی تبدیلیوں کا عمل جو ہے وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو تیسرا فرق ہمارے پاس یہ ہوا کہ نشوونما جو ہے وہ آخری سانس تک جاری رہنے والا عمل ہے، جبکہ بلوغت تک جاری رہنے والا عمل جو ہے وہ بالیدگی ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس کہ نشوونما کے عمل کی بڑھوتری کے لیے ماحول اور توارث دو بنیادی عناصر ہیں، یعنی فرد میں نشوونما کے نتیجے میں آنے والی جو تبدیلیاں ہیں اس پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل ہوتے ہیں، ایک ماحول اور توارث۔ دیکھیے توارث جیسے کہ آپ جانتی ہوں گے، توارث لفظ وراثت سے نکلا ہے، یعنی وہ تمام تر خوبیاں یا خصوصیات جو کہ آپ اپنے والدین یا آباء و اجداد سے پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں انہیں آپ توارث کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا نشوونما کے نتیجے میں فرد میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں یا تو وہ وراثت میں اپنے والدین یا آباء و اجداد سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یا پھر ارد گرد کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں فرد میں تبدیلیاں آتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بالیدگی میں بڑھوتری کے لیے غذا، ہارمونز، توارث اور ورزش کی اہمیت زیادہ ہے، یعنی بالیدگی ہم نے کہا نا ساخت کی تبدیلی ہے، تو ساخت کی تبدیلی میں وراثت تو اہم ہے ہی، لیکن لازمی سی بات ہے کہ آپ کے قد اور وزن اور جسمانی ساخت میں اضافہ جو ہے اس کے لیے آپ کی غذا بھی اہم ہوگی، اس میں ورزش بھی کاؤنٹ کرے گی، پھر آپ کے ہارمونز میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ بھی بالیدگی پر اثر انداز ہوگا۔ تو بالیدگی پہ اثر انداز ہونے والے عوامل نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل سے تھوڑا مختلف ہیں۔ اب پانچواں فرق ہمارے پاس یہ ہے کہ جی نشوونما سے فرد کی شخصیت، کردار اور رویوں سے متعلق ایک مجموعی رائے دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نشوونما کا تعلق فرد کے کردار اور رویوں سے ہے، اور آپ نشوونما کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کی بنا پر فرد کے کردار اور رویے کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بالیدگی جو ہے وہ فرد کے ظاہری جسمانی اضافوں،
قد و قامت اور وزن کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا بالیدگی کے تعلق فرد کی کردار اور رویے کے ساتھ نہیں بلکہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر قد و قامت میں، ساخت میں اور وزن میں ہونے والا اضافہ ہے، اور آپ اسی کی بنا پر اس کے بارے میں رائے ظاہر کر سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے جی، نشوونما عام طور پر صفاتی انداز سے ظاہر کی جاتی ہے، یعنی ایک صفت یا خوبی کے اعتبار سے آپ کے کردار یا رویے میں آنے والی تبدیلیاں، اچھا، بہت اچھا، بہتر، بہادر، ٹھیک ہے، یا لکھنے کے انداز یا بولنے کے انداز یا لب و لہجہ، تلفظ، ادائیگی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صفاتی یا خوبیوں کے اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہیں، جبکہ بالیدگی کے اظہار کے لیے ہم عموماً مقداری انداز اپناتے ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ ہم عدد کے ذریعے یا نمبروں کے ذریعے اس کی پیمائش کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں اور اس کو بیان کر سکتے ہیں، تو گویا دونوں کے اظہار کے انداز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج ہم نے نشوونما، ٹھیک ہے، یعنی ڈیولپمنٹ اور نموئی نفسیات کا جائزہ لیا، نشوونما کے مفہوم کا جائزہ لیا کہ مختلف ماہرین نشوونما کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، پھر نشوونما کے علاوہ جو دیگر اصطلاحات اس زمرے میں استعمال کی جاتی ہیں جنہیں ہم نے کہا جی بالیدگی اور پختگی، ان کا جائزہ لیا، ان کے درمیان موجود فرق کا جائزہ لیا کہ ان تمام تر اصطلاحات کے معنی اور مطالب کیا ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے کس حد تک مختلف ہیں اور کہاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور کہاں ایک دوسرے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ جڑے ہونے کا ایک، جیسے میں نے کہا کہ جی نشوونما ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جاری رہتا ہے، تو کوئی وسیع عمل ہے، جبکہ بالیدگی اس کے مقابلے میں مختصر عمل ہے، اور میچوریشن یا پختگی جو ہے وہ ایک مرحلے کا نام ہے، ایک سٹیج کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ان چیزوں کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جی نشوونما کے اصول کون کون سے ہیں، یعنی وہ کون کون سے اصول یا ضابطے یا قاعدے قوانین ہیں جس کے نتیجے میں فرد میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان اصولوں سے واقفیت اور یہ نشوونما کی تعلیمی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نشوونما کا علم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کے میدان میں یہ چیزیں آپ کے لیے کہاں تک اور کس حوالے سے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔